جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ 007 میں نصرت کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج ہمارا آج کا سیشن کوزا کی تقریب رونمائی ہے۔ کوزا یہ کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے جو نئے ادیبوں کی تخلیقات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کو سن 2014 میں ادبی مقابلے کے لیے ارسال کی گئی تھیں۔ ہمیں کئی سو کہانیاں وصول ہوئیں۔ ہم نے ان میں سے 40 کہانیوں کا انتخاب کیا اور اس انتخاب کا سہرا زہرا صابری کے سر جاتا ہے، جنہوں نے ان کہانیوں کو ترتیب دیا۔ زہرا صابری جو ہیں وہ ایک پختہ کار مترجم، صحافی اور ٹیچر ہیں۔ ان دنوں وہ اپنے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری آج کی اس کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں جو مہمان شریک ہو رہے ہیں ان میں منیزہ نقوی صاحبہ اور بلال تنویر صاحب ہیں، اور ہمارے ماڈریٹر جناب حارث خلیق صاحب ہیں۔ حارث خلیق صاحب کا میں ایک چھوٹا سا تعارف آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ حارث خلیق صاحب ایک مشہور و معروف شاعر اور ایک کالم نویس ہیں۔ آپ کے 8 شعری مجموعے اور ایک کتاب اب تک منظر عام پر آ چکی ہے۔ حال ہی میں آپ کے شعری مجموعے میلے کو UBL لٹریری ایوارڈ سن 2013 سے نوازا گیا۔ ان دنوں بھی حارث ایک کتاب پر کام کر رہے ہیں۔ اور کوزا کے سلسلے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اگر بیچ لگژری میں آئے ہیں تو دریا سمندر پہ آ کر دریا کو ساتھ لے جانا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اور یہ کوزا آپ کو آکسفورڈ کے اسٹال پر ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بھی اویلیبل ہوگا۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ نصرت۔ خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید اس کتاب کی تقریب رونمائی میں۔ جی مہمانوں سے ایک گزارش ہوگی کہ دوران سیشن آپ اپنے موبائلز کو آف رکھیے گا اور اپنے ذہن کے دریچوں کو وا رکھیے گا، تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ جس کوزا کے سلسلے میں جو آئے ہیں تو کوزا میں کیا کیا ہے۔ نصرت بی بی نے دوسری شرط تو بہت کڑی لگا دی ہے، لیکن بہر کیف تو انگریزی کی کتاب نے اردو کے ساتھ وہی کیا جو کہ ہوتا آیا ہے کہ ہمارے پاس صرف کوئی 20 منٹ میرا خیال ہے رہ گئے۔ اور سلمان صاحب آپ تھوڑی آرگنائزر ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ٹائم میں۔ اردو کا دامن بہت وسیع ہے۔ اردو جو ہے وہ سب کو جو ہے اپنے دل میں سمو لیتی ہے اور بہت جگہ دیتی ہے۔ جی بہت بہتر، آپ فکر نہیں کریں۔ جی بہت بہتر۔ اچھا، یہ پہلے تو سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہاں اس کتاب میں جن لوگوں کی کہانیاں شامل ہیں، منصور رضا صاحب کے علاوہ اور کون کون لوگ یہاں موجود ہیں؟ خواتین و حضرات، اس کا تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے اس کتاب کے ترتیب پانے کا، اس کے لیے میں گزارش پہلے کروں گا منیزہ نقوی صاحبہ سے کہ وہ چونکہ اس طرح کا ایک کام پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے لیے آج سے 2 برس قبل کراچی سے متعلق کہانیاں اکٹھی کرنے کا انگریزی زبان میں کر چکی ہیں، اور اس کے بعد یہ پورے ملک سے کوئی 700 کہانیاں، اور ملک سے باہر جو پاکستانی مقیم ہیں ان سے بھی کہانیاں انہوں نے جمع کی اس آکسفورڈ کے مقابلے نے۔ 1000 سے 2000 لفظ تک کی جو کہانیاں سبمٹ کرانی تھیں، اور تو میں ان سے گزارش پہلے کروں گا کہ یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں اور یہ تجربہ جو ہے یہ کیسا رہا، چونکہ زہرا صابری صاحبہ جو اس کی مدیر ہیں اس مجموعے کی، اور جن کا یعنی بنیادی طور پر جنہوں نے انتخاب بھی کیا ہے اور جو اس کی مدیر بھی ہیں، وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں، وہ باہر اپنا PhD کے مقالے پر کام کر رہی ہیں۔ تو وہ بیک گراؤنڈ سارا جو ہے وہ منیزے سے میری درخواست ہے کہ وہ یہاں پہ ہمیں بتائیں۔ آداب۔
میں کوشش کروں گی کہ صرف اردو میں بات کروں. جیسے کہ حارث نے آپ کو اس وقت بتایا ہے کہ پچھلے 2 سال سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے کراچی لٹریچر فیسٹیول کے لیے کتابیں 2 چھاپیں. پہلی کتاب تھی کراچی سے ہم نے کہانیاں جمع کی, ایڈورٹیزمنٹ ڈالے اخباروں میں, اور ان کی بنیاد پہ لوگوں نے کہانیاں بھیجیں اور ان کہانیوں کو میں نے ایڈٹ کیا, اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ڈیسائیڈ کی کہ کون سی کہانیاں شامل ہوں گی کتاب میں, اور وہ کتاب تھی کراچی آور اسٹوریز ان آور ورڈس. اس وقت کوئی 600 کہانیاں آئی تھیں, ان میں سے ہم نے صرف 100 کہانیوں کو شامل کیا کتاب کی صورت میں. پھر پچھلے سال ہم نے پورے پاکستان سے کہانیاں لیں, پھر انگریزی میں, اور اس کا نام تھا کتاب کا I'll Find My Way, اور وہ بھی یہی سلسلہ تھا کہ کوئی 700-800 کہانیاں ملی تھیں, جن میں سے صرف 70 چھاپی گئی. اور اس سال ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا, میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کو سجیسٹ کیا کہ اس سال ہم اردو میں کہانیوں کا سلسلہ رکھیں, اور واقعی جتنی کہانیاں ملی ہم شاید ہمارے اندازے سے ذرا زیادہ تھیں, کوئی 700-800 تک کی کہانیاں آئیں, اور بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کر کے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے وہ اپنی کہانیاں بھیجیں. انہیں مشکل ہو رہی تھی کہانی بھیجنے میں, خاص طور سے کچھ عورتیں تھیں جو شاید گھریلو وجہ سے کسی وجہ سے نہیں بھیج سکتی تھیں, انہوں نے بھی شامل اپنی کہانیاں کریں. تو بہت ساری کہانیاں جمع ہوئیں, ان میں سے صرف 40 کہانیاں شامل ہو سکیں اس کتاب میں. اور اس میں صرف میرا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کو کہ بجائے اس کے کہ اس سال ہم انگریزی میں کہانیاں شامل کریں, اس سال ہمیں اردو میں کرنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. ایک مجھے یاد ہے کراچی لٹریری فیسٹیول میں ہی اب سے کوئی 2 سال پہلے ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں, اور ایک پینل تھا, تو انہوں نے اسی ایک بڑی دلچسپ بات جو مجھے لگتی ہے اور اچھی بات لگتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہیں اسی طرح کے ایک پینل سے اعلان کیا تھا کہ اب کوئی نیا کام پاکستان میں نہیں ہو رہا, اور اردو میں کوئی there is nothing worthwhile being written in Urdu. verbatim مجھے جملہ یاد ہے. تو بہت دلچسپ بات تھی. اس وقت بھی خیر ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے کنٹیسٹ کیا اور کہا کہ ایک تو ویسے ہی ایک پاکستان کا جو طبقہ ہے امراء و اشرافیہ جس میں بہت سے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں, ان کا اردو سے کوئی خود تعلق نہیں ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ باقی کسی کا بھی تعلق نہیں ہے. تو یہ کتاب جو ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کتنی یعنی جو ایک لسانی تجربہ, ایک ثقافتی تجربہ پاکستان کا رنگا رنگ ڈائیورس, اور جس کو کہنا چاہیے کہ اور جو لوگوں کے ہر علاقے کے پاکستان بھر سے جہاں جہاں اردو دوسری زبان کے طور پر, تیسری زبان کے طور پر, چوتھی زبان کے طور پر بولی جاتی ہے, وہاں سے بھی ایسی عمدہ تخلیقات اس کتاب میں شامل ہیں جو آپ کو ایک طرح سے اس وقت ملک اور معاشرہ جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں اس ایک طرح کی ایک حوصلہ افزائی اور یقین دہانی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ مسلسل ایک پروپیگنڈا ہم سنتے ہیں کہ ادب کی موت بھی واقع ہو چکی ہے اور ہماری زبانوں کی بھی ہو چکی ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. اور آپ کے میں سے بہت سے دوستوں کے علم میں ہوگا کہ سندھی میں جیسی مختصر کہانی لکھی جا رہی ہے, سرائکی میں جو شاعری ہو رہی ہے, پشتو میں جو شاعری اس وقت ہو رہی ہے, اس کے بھی اگر تراجم مہیا ہو جائیں اردو میں یا انگریزی میں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا زرخیز ہے. اور یعنی یہ جو کوزہ جو ہے تو اس کی جو گلے کوزہ ہے وہ اس کی نمی اور اس سے جو زرخیزی پیدا ہوئی ہے وہ آپ کو اس کتاب میں نظر آئے گی. اس سے پہلے کہ میں بلال کے پاس جاؤں, چونکہ بلال کا ابھی اب سے کوئی میرا خیال ہے 20 منٹ کے بعد ان کی بک سائننگ بھی ہونی ہے, اور ان کا جو کراچی سے متعلق انگریزی میں جو ان کا فکشن ہے دا اسکیٹر ہیئر از ٹو گریٹ, اس کے لیے یہ بک سائننگ پہ لبرٹی پہ جائیں گے, تو میں آخر میں ان کی طرف آؤں گا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات
ایک اور کل راستے میں جہاز پہ میں پڑھتا ہوا آ رہا تھا کہ گیبریل گارسیا مارکویز نے اپنی جو ایک چھوٹی سی تقریر کی ایک جگہ, اور اتفاقاً کل وہ جہاز میں اس طرح کی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے, تو اس نے تقریر تھی اس کی کہ میں نے ہاؤ ڈڈ آئی بگن ٹو رائٹ. تو اس میں اس نے کہا ہے کہ جی میں کوئی 17 سال کا تھا, تو میں نے 17 سال کا 18 سال کا جو بھی, تو بوگوٹا کا جو سب سے اہم ادبی ہفت روزہ تھا اس کے ایڈیٹر نے لکھا کہ اب اسپینش میں اور کولمبیا میں کوئی کام نہیں ہو رہا, اور تمام لوگ جو ہیں تو, اور مجھ پہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ پرانے لوگوں کی ہی چیزیں میں چھاپتا رہتا ہوں, تو وہ اس لیے ہے کہ نیا کوئی لکھنے والا ہی نہیں ہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا, اور بس ایک یاسیت اور مایوسی کا عالم ہے, اور یہ ہسپانوی زبان بھی خطرے میں اور کولمبیا بھی خطرے میں. تو کہتے تو مارکویز کا کہنا ہے کہ میں نے مجھے کوئی کہانی وہانی لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا, اور میں نے بس دھکے سے کہانی لکھنی شروع کی, اور وہ اس لیے کہ مجھے یہ لگا کہ مجھے اپنی نسل کے لوگوں کی سے یکجہتی کے طور پر سولیڈیرٹی میں ان کی کچھ لکھنا چاہیے اور اس رسالے کو بھیجنا چاہیے. تو انہوں نے وہ ایک چھوٹی سی کہانی لکھی اور وہ اس رسالے کو بھیجی, لیکن بہرحال وہ کولمبیا ہے اور شاید کچھ چیزوں میں ہم سے آگے ہی ہیں, تو انہوں نے اس ایڈیٹر نے اپنی رائے تبدیل کر لی. اس نے وہ کہانی بھی چھاپی اور اس نے کہا کہ میں نے جو 2 ہفتے پہلے بات کہی تھی اپنے ایڈیٹوریل میں, میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور غلطی تسلیم کرتا ہوں کیونکہ ایک نوجوان کی بھیجی ہوئی کہانی ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ جو میرا خیال تھا کہ ادب اور کولمبیا میں ہسپانوی ادب کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش ہے, تو وہ میری کچ فہمی تھی. ہمارے ہاں مدیر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے, اور بلال اس کے بارے میں اپنے تجربات سے بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. تو میں خواتین و حضرات یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا اسی کو بات کو میں دہراؤں گا کہ اس کتاب سے یہ طے ہوتا ہے کہ کہانی بھی زندہ ہے اور کہانی کار بھی زندہ ہے. جی بلال تنویر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ جو انہوں نے اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. تھینک یو حارث. ایک میں چونکہ ادب پڑھاتا ہوں اور لمز یونیورسٹی میں ہمارا ایک سالانہ کمپٹیشن ہوتا ہے ادب کا, تو ہم کہانیاں اس کے لیے کانٹیسٹ ہوتا ہے, ہم کہانیوں کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں اور لوگ ہمیں کہانیاں بھجواتے ہیں, اور اس میں جو 5 بہتر لکھاری ہوتے ہیں ان کو ہم لمز میں مدعو کرتے ہیں, اور 5 دن کا ہم ورک شاپ کرتے ہیں, ریزیڈینشیل ورک شاپ ینگ لکھاریوں کے ساتھ. تو اس میں ایک جو پہلو ہے جو, اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا, میں قریب کوئی ہر سال کوئی 200 سے 300 کہانیاں پڑھتا ہوں, اور یہ کہانیاں انگریزی زبان میں لکھی گئی ہوتی ہیں. اور اس میں ایک جو بہت دلچسپ بات ہے جو خاص طور پہ جو انگریزی میں لکھی جا رہی ہیں کہانیوں, کہ اس میں زیادہ تر کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو یا تو آپ کی خبروں سے متاثر ہوتی ہیں, یا وہ ایسی جگہوں کے بارے میں ہوتی ہیں جہاں پہ جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان جگہوں سے, نہ وہ ان جگہوں پہ کبھی گئے ہوتے ہیں, نہ ان جگہوں پہ وہ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری کہانیاں ایسی آتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ نیو یارک کے اپارٹمنٹس میں لوگوں نے کہانیاں لکھی ہیں انگریزی میں, اور وہ ایک نہایت عجیب و غریب میرے لیے تجربہ ہے. اور پھر میرے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو لمز کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں سے بھی اکثر وہ اس قسم کی کہانیاں لکھتے ہیں جو نہ کبھی پاکستان میں ہوتی ہیں, وہ ان جگہوں کے بارے میں ہیں جو وہ انہوں نے اصل میں ٹی وی پہ دیکھی ہوتی ہیں, یا ٹی وی سیریلز میں دیکھی ہوتی ہیں, یا فلموں میں دیکھی ہوتی ہیں. اور آدھا کام جو مجھے لگتا ہے میرا ہے ایز اے رائٹنگ انسٹرکٹر, وہ ان کو یہ بات باور کرانا ہے کہ بھائی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, اور جو آپ کی زندگی ہے آپ اس کے بارے میں لکھیں, جو آپ نے دیکھا آپ اس کے بارے میں لکھیں, جو آپ کا تجربہ ہے آپ اس کے بارے میں لکھیں. اور اگر مطلب کہنے کا مقصد نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس تک محدود کر لیں, مگر کم از کم یو ٹریول آؤٹ ورڈ فرام یور ایکسپیرئنس. ہاں مطلب آپ اپنی سبجیکٹیوٹی کو تو ایگزامن کریں, آپ اپنے آپ کو تو دیکھیں, اپنے ارد گرد تو دیکھیں. اور یہ جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور نہایت خوشی ہوئی کہ وہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کم از کم اس کتاب میں نہیں. اور جو زرخیزی آپ جسے حارث نے کہا, زرخیزی اور گوناگونی تجربے کی, اور ایک انٹینسٹی, ایک شدت جو ہے نا جو آپ کو ان کہانیوں میں ملتی ہے, وہ میں نے نئی کہانیوں میں
انگریزی میں بالکل بھی نہیں دیکھی. اور یہ میں نہایت ہی خوش آئند بات ہے میرے لیے کہ اردو میں لوگوں نے جو کہانیاں لکھی جو اکثر ایکچولی اس کتاب کے اندر کافی ایسی کہانیاں ہیں جو کافی سینٹیمنٹل ہیں, جو اگر آپ انگریزی میں لکھیں تو وہ آپ لکھ ہی نہیں پائیں گے, کیونکہ وہ سینسیبلٹی ہی انگریزی کے اندر ایک خاص آئرونک سینسیبلٹی ہے جو اگر آپ اس سے ہٹ جائیں تو وہ آپ کی کہانی سینٹیمنٹل سی ہو جاتی ہے, مشی سی ہو جاتی ہے, جسے ہم مشی کہتے ہیں. لیکن اردو میں اکثر جو خواتین کی کہانیاں ہیں خاص طور پہ اتنی انہیں کیا کہیں گے, دے آر سو افیکٹنگ اینڈ سو موونگ کہ وہ انگریزی میں آئی ہیونٹ سین سچ ورک. سو آئی واز تھرلڈ اینڈ آئی واز ویری ویری پلیزڈ when I read this and you know کوئی بھی اور اس میں کمزور کہانی نہیں ہے. جو بھی اسکیچز ہیں, چونکہ بہت چھوٹی کہانیاں ہیں, شاید 2,000 الفاظ کی کہانیاں, 1,000 سے 2,000 الفاظ کے درمیان کہانیاں, ساری کہانیاں بہت عمدہ. بہت بہت شکریہ بلا. اچھا, جو یہاں ہمارے 40 کے 40 لکھنے والے تو موجود نہیں ہیں, لیکن جو لوگ موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور ہم ادھر آ جاتے ہیں, اور تاکہ جو مشکل سوالات آپ لوگوں کو کرنے ہوں ان سے کریں. ایک بات گزارش یہ ہے کہ یہ کہانی لکھنے میں یا شعر کہنے میں یہ معاملہ جو ہے پروفیشنل اور ایمیچور کا نہیں ہوتا, یہ کوئی سپورٹس نہیں ہے. کیونکہ وہ ایزرا پاؤنڈ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو کوئی بھی لکھتا ہے اس سے محتاط رہنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے, وہ کب نہ جانے کب کیا لکھ دے. تو اس لیے یہ اس میں کوئی ایمیچور اور پروفیشنل کی بات نہیں ہے. تو یہ بالکل کوئی ایسی بالکل یہ شکل نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کی سرپرستی کی ہمارے لکھنے والوں کو ضرورت ہے. یہ سب منجھے ہوئے اور زبردست لکھنے والے ہیں, بس یہ کہ شاید انہوں نے کچھ کم لکھا ہے یا کم چھپے ہیں اس سے پہلے, فرق صرف یہ ہے. تو اگر یہ اوپر تشریف لے آئیں تو ہم ادھر آ جاتے ہیں. اور مجھے اگر آپ مائکروفون, نصرت صاحبہ اگر مائکروفون دے دیں مجھے, میں آپ سے آپ آ جائیں. بہت بہت شکریہ. اگر آپ اپنا نام بتاتے جائیں اور کون سی کہانی آپ کی اس مجموعے میں شامل ہے. موسم بھیگا بھیگا. آپ کا اس میں شریف طاہر جلالی. موسم بھیگا بھیگا. جی. میرا نام نصرت رضوی ہے اور میری کہانی کا نام ہے کاکا کی کہانی. کاکا. میرا نام احمد نصیر ہے, میرا تعلق میرپور خاص سے ہے, اور میری کہانی اس میں دوسرے نمبر پر ہے کتاب میں. اس کا نام ہے میری تعمیر میں مضمر ہے. یہ تو ہمارے بارے میں تھا. اچھا جی. اخی بیگ ایڈجسٹمنٹ کہانی کا نام ہے. بہت شکریہ. میرا نام اخی بیگ ہے. جی بہت. میرا نام منصور رضا ہے اور کہانی کا عنوان ہے است خان. بہت شکریہ. اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو یہ موجود ہیں یہاں لکھنے والے بھی, اور منیزہ بھی موجود ہیں اگر کتاب کے کمپلیشن سے متعلق. مائکروفون سرکولیٹ کر رہے ہیں. یہ یلو انگریزی کا عنوان کیوں قائم کیا اردو کی کہانی کا, بیگ صاحب؟ اصل میں سفر کر رہا تھا تو راستے میں ایک بورڈ پر لکھا ہوا دیکھا, یہ ڈکشنری, اردو ڈکشنری. تو اس لفظ سے میں متاثر ہوا کہ بھائی جب اس طرح لکھ سکتے ہیں تو میں ایڈجسٹمنٹ نام کیوں نہ دوں. بہت اچھا. جی آپ نے اگر مختصراً کوئی کچھ کہانیوں کا تو مجھے یاد ہے
لیکن یہ کہ اگر آپ بتاتے جائیں کہ کہانی میں ہے کیا. اسد خان سے شروع کر دیں. وہ بچہ ابھی بھی آ رہا ہے صبح 7 بجے؟ نہیں، وہ بچہ کوئٹہ میں اب بہت بڑے فارم کا مالک بن گیا ہے. اور کہانی کے بارے میں کہانی اسد خان ایک چھوٹا بچہ ہے جو ہر سال ایک ہر دن مڈل کلاس کے ایک آدمی کے پاس صبح ناشتہ کرنے آتا ہے، کیونکہ وہ کوڑا اٹھانے والا بچہ ہے. اور یہ جو مڈل کلاس کا آدمی ہے، اس کو اپنی چونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بڑی پرواہ ہے اور بڑی فکر کرتا ہے وہ، تو وہ یہ لمیٹڈ کھانا اس کو دیتا ہے جو اس کے وسائل سے، کیونکہ مڈل کلاس کا آدمی اور آخرت کا چونکہ اس کی فکر بہت ہے تو کھانا دیتا ضرور ہے. لیکن پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب اسد خان ایک دن اپنے بھائی کو بھی لے کر آ جاتا ہے. اور اب یہ جو سارا مڈل کلاس کا جو ایک تھرسٹ ہے اور جو پریشر ہے وہ اس آدمی کے اوپر آ جاتا ہے کہ بھئی مجھے اگر روزانہ کی بنیاد پہ ایک کے بجائے 2 آدمیوں کے ساتھ نیکی کرنی پڑی تو میرے گھر کے بجٹ کا کیا ہوگا. ابھی وہ اسی کشمکش میں ہوتا ہے کیونکہ آخرت جپرڈائز ہو رہی ہے نا اب، کیونکہ ایک سے تو اللہ میاں نے موقع دیا لیکن نہیں کر پا رہے. تو وہ ابھی اسی مڈل کلاس کی فکر میں ہوتا ہے اور کشمکش میں ہوتا ہے. تو وہ اسد خان ناشتہ لیتا ہے اس آدمی سے مڈل کلاس کے، اور اپنے بھائی کو وہ کھانا دے کر اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے حالانکہ وہ خود بھوکا ہوتا ہے. وہ ایک مومنٹ جو تھا زندگی میں وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ وقت تھا کہ ایک مڈل کلاس کا آدمی جس کے ریسورسز تھوڑے سے زیادہ ہیں وہ ایک کنجوسی اور تنگ دلی کا شکار ہو رہا ہے، پروبیبلی رائٹلی سو. لیکن ایک جو غریب بچہ ہے وہ دریا دلی کا مظاہرہ کر کے آگے نکل جاتا ہے. شکریہ بہت بہت منصور جی. بیگ صاحب. میری کہانی ملیر ہاٹ سے ناگن چورنگی تک کا سفر ہے بس پر. ملیر ہاٹ سے ناگن چورنگی تک بس پر میں نے سفر کیا. بس والوں نے کیا سلوک کیا، کنڈکٹر نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، اور مسافروں کے ساتھ میرا کیا رویہ رہا، یہ ساری کہانی کے اندر موجود ہے. اور پھر آخر میں یہ کہ گھر میں آ کر اپنی دردناک کہانی جو رودات تھی لوگوں کو بتائی تو ان لوگوں نے بڑے مسکرا کر سنا اور یہ کہا کہ ہم تو 3 سال سے سفر کرتے ہیں اسی بس سے بڑے آرام سے. بہت شکریہ. نصیر صاحب. جی میرا ایک سفر نامہ امریکہ کا جو ہے وہ پبلش ہوا ہے سفر پارے کے نام سے، اور اس کے بعد یہ میں نے مزید سفر پارے کے نام سے کچھ لکھنا شروع کیا تھا. تو ابھی 2-3 موضوعات پر لکھا تھا کہ میں نے یہ ایڈ دیکھا اور میں نے سوچا کہ اس اشتہار کے جواب میں اپنا وہ جو زیر تصنیف سفر نامہ ہے اس کا ایک باب بھیج دوں. تو میرا مضمون بھی جو ہے جیسے صاحب نے فرمایا صاحب نے کہ وہ بھی سفر سے متعلق ہے، لیکن وہ انگلینڈ کا ایک واقعہ ہے اور ایک چھوٹی سی بات ہے جس میں ایک شخص جو پاکستان سے وہاں گیا ہے اور وہ بس کا کرایہ جو ہے وہ غلط دے دیتا ہے، مطلب کم پیسوں میں زیادہ سفر کر لیتا ہے. اور اس کے انگریز دوست اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ آپ نے کم کرایے میں زیادہ سفر کیوں کیا. تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ وہ آدھا کرایہ جو بچ گیا ہے وہ اگلے دن جا کر اس کو ادا کریں. تو وہ ان کے سامنے چونکہ پاکستانی ہے وعدہ کر لیتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا، لیکن چونکہ پاکستانی ہے اس لیے ایسا نہیں کرتا. تو اس جواز کو جو ہے نا میں نے بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے وہ کس طرح سے اپنے معاشرے میں کسی بھی غیر جو کہنا چاہیے ایماندارانہ رویے کو پنپنے نہیں دینا چاہتے، جس کی وجہ سے ان کا سسٹم مضبوط ہے. اور ہم اپنے معاشرے میں کسی ایماندارانہ رویے کو پنپنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہمیں جیب زیادہ پیاری ہے. بہت شکریہ. بہت ہاں میری کہانی اصل میں ایک کنیکٹڈ ہے. میرے ہسبینڈ علی رضوی ایک بڑا ناول لکھ رہے ہیں، تو اس ناول میں یہ ہے کہ کس طرح سماجی اور سیاسی حالات انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، ایک انڈیویجول پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو وہ مختلف کہانی اپنے ناول کے مختلف پیسز مجھے سناتے رہتے تھے. تو یہ پیس جو ہے وہ میری طرف سے ان کو ایک طرح سے اس کتاب کے میں ایک میرا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ان کے جو کانٹیکس میں جو چیزیں آ رہی تھیں، جو کریکٹرس آ رہے تھے، اس میں سے یہ کہانی نکل کے سامنے آئی. یہ کہانی بہت عام سی کہانی ہے، تقریباً ہم جیسی بہت ساری خواتین کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا ہے. راستہ چلتے ہوئے کوئی شخص ہمیں دوپٹہ اوڑھنے کو کہتا ہے، اور جب اس نے ہمیں دوپٹہ اوڑھنے کو کہا تو ہمارا اس کے کیا فیلنگ ہوگی، کس طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں موجودہ مذہبی شدت پسندی کے تناظر میں. تو یہ کہانی اصل میں وہ ایک انفرادی واقعہ ہے جو ایک لڑکی کے ساتھ ہوا ہے جو BA کر کے گھر میں بیٹھی ہے اور وہ باہر جاتی ہے، اس کو کوئی کہتا ہے کہ تم سر سے دوپٹہ اوڑھو، اور پھر وہ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں جو بعد میں ہمارے ساتھ ہوا، کس طرح مذہبی انتہا پسندی نے اس معاشرے میں جڑیں پھیلا لیں. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ لکھی ہوئی کہانی ہے. بہت بہت شکریہ. میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں
لیکن کیونکہ میں سچ بولتا ہوں اس لیے ڈر ہے کہیں ٹھیس نہ لگ جائے آپ جینوں کو. مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے رائٹرز کا سلسلہ ہے. ویسے میں اتنا نیا تو نہیں ہوں. پہلی کہانی میری سن 52 میں 1952 میں شائع ہوئی تھی درد کے نام سے. بہرحال رائٹنگ میرا نہ پروفیشن ہے, یہ میرا پیشن ہے. بچپن سے میں لکھ رہا ہوں. اب یہ دوسری بات ہے کہ میں شہرت کے پیچھے یا دولت کے پیچھے نہیں بھاگا. میں بنیادی طور پہ ایک ایجوکیشنسٹ ہوں. 40 سال تک میں نے کالجوں میں سیاسیات اور شہریت اور تحریک پاکستان پڑھائی. تو ابھی حال ہی میں میری کہانیوں کا ایک مجموعہ کالج کہانی کے نام سے شائع ہونے والا ہے, جس میں یہ موسم بھیگا بھیگا شامل ہوگی. اب موسم بھیگا بھیگا میں پہلی دفعہ اس ادبی محفل میں آیا ہوں تو میں نے محسوس کیا کہ موسم یہاں بھی کافی بھیگا بھیگا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں کیونکہ مختلف شہروں کے مختلف کالجوں میں کراچی سے لے کر کے عمر کوٹ تک میں پڑھاتا رہا, تو ظاہر تجربات اور مشاہدات تو ہوتے رہتے ہیں. ان تجربات اور مشاہدات کو میں نے پوجا تو میں نہیں کہوں گا, بہرحال میں نے اس کو جو بھی ہیں سلیکٹڈ کہانیاں میری. اب اس سلسلے میں جہاں تک موسم بھیگا بھیگا, آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موسم بھیگا بھیگا کا آخر مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ میں کیونکہ کالج سے تعلیم یافتہ لوگوں سے وابستہ رہا ہوں شروع سے آخر تک. اب بہت سے لوگ مجھے نہیں جانتے یہاں. بہرحال مجھے اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہے. وہ تو بہرحال وہ ایک میرا پہلے اپائنٹمنٹ 1960 میں ہوا تھا گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں. وہاں میں نیا گیا تھا تو ایک صاحب 1 یونٹ کا زمانہ تھا. وہاں سے لائل پور سے سلیکٹ ہو کے آئے ویسٹ پاکستان پبلک سروس کمیشن سے, جن کا نام اپل ہے. پورا نام تو میں نے نہیں لکھا اخلاقاً. بہرحال وہ آ کر کے میرے بہت قریب ہو گئے, اور اتنے قریب ہو گئے کہ مجھے خود حیرت ہوئی کہ آخر اس قربت کا کوئی تو سبب ہوگا. اب اس قربت کو میں نے ذرا کچھ آزمانا چاہا, کیونکہ میں کچھ ذرا اسی ٹائپ کا, یعنی میں شریف بھی ہوں بدماش بھی ہوں تھوڑا سا. تو میں نے یہ جانچنے کے لیے کہ بھئی ان کے خلوص میں, ان کی محبت میں, ان کے کھلانے پلانے میں آخر راز کیا ہے, تو میں نے کہا بھئی اپل صاحب, مجھ میں میرے دل میں بہت درد ہے, بہت خلش ہے, اور ایک راز ہے جس کو میں چھپائے ہوئے ہوں لیکن چھپا نہیں سکتا. انہوں نے کہا بھئی کیا راز ہے. میں نے کہا کہ وہ میں بتانا نہیں چاہتا. کہنے لگے یار میں تمہارا دوست ہوں, مجھے کیوں نہیں بتاتے ہو. میں نے کہا اچھا بتا دیتا ہوں. اور وہ میں نے کہا وہ راز یہ ہے کہ میں نے میٹرک پاس نہیں کیا اور ایم اے پاس کر لیا. تو وہ کہنے لگے کیا ہوا. میں نے کہا ایسے ایسے میں مہاجر ہوں, دہلی میں پڑھتا تھا, وہاں امتحان ہو رہے تھے, ہنگامے ہو گئے, میں چلا آیا. پھر یہاں میں نے ایفیڈیوٹ دے کر کے مجسٹریٹ کو کہ میں نے میٹرک پاس کیا, کالج میں داخلہ لے لیا ایس ایم کالج میں. تو اس طرح میں آگے بڑھتا گیا. تو کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, مگر یہ تم نے ایم اے کیسے کر لیا. میں نے کہا وہ نقل کر کے تو میں نے نہیں کیا, بہرحال ہو گیا, محنت کی, وہاں تو مجھے موقع نہیں ملا. اس کے بعد اب میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, میں ذرا انڈائریکٹ بات کروں گا. تو وہ کہنے لگے چلیں وہاں حیدرآباد میں ایک شیش محل ہوٹل ہے, وہاں چل کر کے سبزی کھاتے ہیں. وہاں گئے, سبزی واقعی اچھی تھی. پھر وہ اس کے بعد کہنے لگے چلیں سامنے چلتے ہیں. میں نے کہا بھی سامنے تو ریڈ لائٹ ایریا ہے, وہاں جا کے کیا کریں گے. اگر اجازت ہو تو میں آگے بڑھوں, ورنہ نہیں. تھوڑا سا اگر اختصار کے ساتھ بیان کریں. میں اختصاری بیان کروں. تو میں نے کہا کہ بھئی وہاں لڑکے بھی ہوں گے, کالج میں جو لڑکے پڑھتے ہیں وہ بچے تو ہوتے نہیں, ہمارے سے کم 2-3 سال چھوٹے بڑے ہوں گے. کالج میں بڑے بڑے لڑکے پڑھتے ہیں, کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا. تو کہنے لگے نہیں یار یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا نہیں. اور یہ پھر بہرحال میں تو کراچی سے میرا تعلق ہے, آپ تو لائل پور سے آئے ہیں, بات پھیل جائے گی, اور یہ ٹھیک نہیں ہے کہ استاد کے لیے. ہم نئے نئے اس پروفیشن میں آئے ہیں, تو ہمیں اس کا وقار اور اس کی لاج اور اس کا معیار قائم رکھنا چاہیے. بہرحال وہ وہاں سے میں نے مختصر کر دیا, وہاں سے چلے آئے. اب آ کر کے
वो मैं लॉन में खड़ा हुआ लड़कों से कुछ बात कर रहा था, सामने प्रिंसिपल ऑफिस था, वहाँ से वो निकल के आए उपल साहब, और बड़े अकड़ के और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हुए वो जाके स्टाफ रूम में बैठ गए। मैं भी बैठ गया जाकर के। बाद में चपरासी आया, कहने लगा वो साहब, बड़ा साहब आपको बुलाता है। मैं समझ गया कि पीछा बैकग्राउंड क्या है, कहानी क्या है। तो प्रिंसिपल के पास मैं गया, उन्होंने कहा जलाली साहब ऐसा है कि डायरेक्टरेट से लेटर आया है कि जितनी भी सर्टिफिकेट हैं, ओरिजिनल डिग्री और सर्टिफिकेट वगैरह, वो जमा कराएं आप, उसकी फ़ोटो कॉपी फाइल में लगेगी आपके पर्सनल। मैंने कहा ठीक है। तो कहने लगे आपने मैट्रिक कहाँ से किया था? मैंने कहा मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था 1953 में। तो कहने लगे पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं मैट्रिक का इम्तहान होता है, वो तो बोर्ड में होता है। मैंने कहा नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी का लास्ट इम्तहान था 53 में, उसके बाद बोर्ड बना है। तो कहने लगे आप सर्टिफिकेट, मैंने कहा वो तो सब कराची में। तो मैं कराची आया, तो यहाँ से कराची आके मैं 2-3 दिन के बाद गया हूँ, वापस गया कॉलेज, उनको प्रिंसिपल साहब को दिखा दिया। कुछ लोगों ने मुझसे टाइयाँ भी मंगाई थी जब मैं कराची आ रहा था, कुछ और दोस्त थे। खुद प्रिंसिपल ने 2-3 टाइयाँ मंगाई थी कि वो कराची में अच्छी टाइयाँ मिलती हैं। मेरी बात तबील तो नहीं हो रही? विकास में अगला सेशन मुख्तसर कर दूँ? मुख्तसर कर दूँ? आखिर उसका बयान हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ ना। वहाँ चह में गोलियाँ होने लगी, मैंने कहा शायद कोई एतराज़ हो रहा है। इतराज आपकी बात पे कोई नहीं है, लेकिन चूंकि अगला सेशन इनका 11:15 बजे शुरू होना है, तो इसलिए तो मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये कहानी किताब में मौजूद है, वो पढ़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का, और मेरा ख्याल है कि अगला सेशन जो है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हम लोगों को बुलाने